نماز مومنوں پر مقرر وقت میں فرض ہے۔ جب تک نماز کا وقت نہ ہو اس وقت تک نماز کا پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی غلطی سے وقت سے پہلے نماز پڑھ بیٹھا تو اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ کرے، یعنی دوبارہ پھر نماز پڑھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور احناف کا اسی بات پہ موقف ہے کہ ہر نماز کا جو وقت ہے اسی میں اس کو پڑھا جائے۔ کچھ ائمہ کا نظریہ یہ ہے کہ سفروں میں اگر دو نمازوں کو ایک وقت میں پڑھ دیا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ پر عمل کر کے اگر کوئی سفر میں دو نمازوں کو اکٹھا کرنا چاہے تو احناف کے نزدیک جمع سوری ہو سکتی ہے، جمع حقیقی نہیں ہو سکتی۔ جمع سوری سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک نماز کا وقت ظہر کا مثال کے طور پہ 5 بجے ختم ہو رہا ہے اور 5:01 پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو احناف کے نزدیک اگر کوئی مسافر ہے تو وہ اس ٹائم پہ نماز شروع کرے کہ بس اس کی نماز جب ختم ہو تو 5 سے کوئی 1 منٹ رہتا ہو وہ اپنی نماز مکمل کرے، اور پھر جب 5:01 شروع ہو تو اس پہ عصر کی شروع کر لے، تو ظاہری طور پہ دیکھنے والے کو یہ دونوں نمازیں اکٹھی نظر آئیں گی، یہ جمع کہ اس نے دونوں اکٹھی نمازیں پڑھ دیں، لیکن یہ جمع سوری ہوگی، جمع حقیقی نہیں ہوگی۔ یعنی صورتاً دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی نے ظہر کی اور عصر کی اکٹھی پڑھ دی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں اپنے وقت پہ پڑھی جا رہی ہیں۔ عصر ابتدا وقت میں پڑھی جا رہی ہے اور ظہر جو ہے وہ آخری وقت میں پڑھی جا رہی ہے، پڑھی اپنے اپنے وقتوں میں جا رہی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے، اور دوسرے ائمہ کا موقف یہ ہے کہ وہ جمع حقیقی کے بھی قائل ہیں کہ اگر دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھ لی جائیں تو ان کے نزدیک جائز ہیں، لیکن احناف کا موقف یہی ہے کہ کوشش کی جائے جمع سوری کی جائے، جمع حقیقی سے بچا جائے، یعنی ایک وقت میں دو نمازیں نہ پڑھی جائیں۔ ایک آدمی صبح کو کسی سفر پہ چلتا ہے اور سفر بہت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے کہ چلو آج میں سفر پہ جا رہا ہوں، ٹرین پہ بیٹھنے والا ہوں یا جہاز پہ بیٹھنے والا ہوں، تو ایسا کرتا ہوں کہ صبح اور ظہر کی اکٹھی پڑھ لیتا ہوں صبح کے ٹائم پہ۔ یہ احناف کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا، لہٰذا ان کو اپنے وقت پہ پڑھے یا پھر قضا کر کے پڑھے، وقت سے پہلے اس کا پڑھنا صحیح نہیں ہوگا۔ 5ویں شرط نماز کی نیت ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جو جس کی اس نے نیت کی۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، اس کا نام نیت ہے۔ اگر ہم دل سے پکا ارادہ کر کے نماز عصر پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، وہ لفظ ہم نے 4 رکعت نماز فرض عصر بندگی اللہ تعالیٰ دی منہ طرف خانے کعبے شریف پیچھے امام صاحب دے، اگر یہ لفظ نہیں بھی آکھے اور دل وچ پکا نظریہ کہ اسی عصر دی نماز پڑھن کن آ گئے ہیں تو یہی نیت ہے۔ باقی زبان دے نال نیت کرنا مستحب ہے۔ کئی بزرگ اور کئی ساتھی اس نیت دے کریندے اگر امام صاحب رکوع چ گئے کھڑے ہوئے نا تو وہ لمبی چاڑی نیت کریندے وہ امام صاحب دے رکوع نو اتنا طول نہیں ہوتا جتنا انہوں دی نیت طول پکڑ ویندی، اور امام صاحب رکوع چ کھڑے ہو ویندے نے، اس طریقے نال انہوں دی 1 رکعت ضائع ہو ویندی۔ لہٰذا جدو تساں عصر دی نیت کر کے آ گئے ہو تو پھر تسی امام صاحب رکوع دے وچ ہیں
تو تسی بس یہ نظریہ رکھنا کہ میں پیچھے امام دے اللہ دی عبادت کرنا یہ نظریہ صرف دل وچ رکھنا، زبان وچ کوئی کرنے لوڑ نہیں۔ اللہ اکبر کر کے ہاتھ اس طریقے نال بنو اور بات اللہ اکبر کر کے رکوع چلے ونجو، رکوع ون کے اپنے امام دے نال ایک تسبیح ملدی، دو تسبیح ملدیاں، جڑیاں تسبیحاں ملدیاں وہ تسبیحاں ادا کرو تے اپنی رکعت نو پورا کرو۔ اگر وہ لمبی چاڑی نیت کریں دے رسو زبان دے نال تے تہاڈی وہ رکعت ضائع ہوئے سی۔ نیت دل دے نال دل دے ارادے دا نہ ہے، یہ دل دے نال نیت کرنی زبان نماز دی شرط دے وچوں ہے، اور زبان دے نال نیت کرنی مستحب ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان دے نال نیت نہیں کرے گا تو اس دی نماز ادا ہو جائے گی۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، محض جاننے کو نہیں تا وقت کے ارادہ نہ ہو۔ ایک بندہ جانتا تو ہے لیکن نال ارادہ بھی کرے کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ وہ صرف جانن دا نہ نیت نہیں کہ بھائی نماز اثر ادا ہو رہی ہے، اس دا نہ نہیں، یہ دل چ ارادہ ہوئے کہ نماز اثر میں ادا کر رہے ہیں، ہو رہی دا مقصد ہوئے۔ نیت میں زبان کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلا ظہر کی نماز کا قصد کیا اور زبان سے لفظ اثر نکل گیا تو ظہر نماز ادا ہو جائے گی۔ ایک آدمی پیشی دی نماز پڑھن کان آیا ظہر دی نماز، اور اس دے دل وچ ظہر دی نماز پڑھن دا ارادہ ہے، پیشی دی نماز پڑھن دا ارادہ، اور وہ جب نیت کرنے لگا تو اس نے منہ چو بجائے پیشی دے دیگے نکل گئی، اثر ظہر دے بجائے اثر دے لفظ کٹ بیٹھا تو اس دی نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ اس دے دل وچ ارادہ جڑا ہے سی وہ پیشی دی نماز پڑھن دا سی، ظہر دی نماز پڑھن دا سی، دیگر دی نماز پڑھن دا اس دا ارادہ نہیں ہے سی۔ اگر اس دا ارادہ بھی اثر دی نماز پڑھن دا سی اور پڑھ ظہر دی رہی سی تو وقت اس دی نماز ادا نہیں ہوئے گی۔ اگر ارادی طور تے بعض اوقات ساڑے بزرگ جڑے نے نا انہیں ایک بیٹے نو بلاونا ہوئے نا تو وہ 3-4 بیٹے نے اکٹھے نہ لے لیندے وہ ذہن تے لفظ نہیں رہندا ان یار نماز دے حالات جی بعض اوقات بندہ پڑھدا ایک نماز پہ ہوندا ارادہ یہ ہوندا لیکن وہ نہ دوسری نماز دا لے باندا۔ میں کئی میری دعا دے وچ لے باندا پڑھا کے بیٹھا ہوندا لیکن وہ لفظی زبان چو تھڑک ویندے نے، اے لفظی معاملہ اگر ہے تو پھر نماز ادا ہو جائے گی، لیکن دل دا ہی اگر ارادہ مثال طور تے اساں ظہر دی نماز پڑھ دے پے اگر منہ چو اثر دی نکل گئی نماز ادا ہو جائے گی، لیکن شرط ہے کہ دل ہی ساڑا ارادہ زور دی پڑھن دا، اگر ساڑا دل چ ارادہ زور دی پڑھن دا نہیں اثر دی ایسی سوچی بیٹھے تو پھر ساڑی نماز ادا نہیں ہوئے گی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتا ہے تو فوراً بلا تعامل بتا دے، اگر ایسی حالت ہے کہ سوچ کر بتائے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ یعنی بعض اوقات جلدی جو بندہ بتاونے چ بھی غلطی کر ویندا تا سوکھا جہا نیت دا طریقہ ہے کہ دل چ پکا ارادہ جڑی نماز دا وہ نماز ہی ادا ہوئے گی۔ یہ تو کم از کم بندے نو پتہ ہی ہوندا کہ میں کیڑی نماز دا ارادہ کر کے زبان چ کوئی اور بھی نکل ونجے تے اللہ تعالیٰ قبول کرن اللہ۔ زبان سے کہہ لینا مستحب ہے اور اس میں کچھ عربی کی تخصیص نہیں، فارسی وغیرہ میں کسی زبان میں بھی، اور تلفظ میں ماضی کا صیغہ ہو، مثلا نویت یا میں نیت کرتا ہوں، اس طرح کے الفاظ ہوں۔ باقی کیڑی زبان دے وچ بھی نیت کرے سی ادا ہوئے سی۔ احوت یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے وقت نیت حاضر ہو، یعنی سب تو بہتر یہ ہے کہ جیلے بندہ اللہ اکبر کر رہے ہوئے اسرے بندے دے ذہن چ ہوئے کہ میں فلانی نماز دی تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں۔ تکبیر سے پہلے نیت کی اور شروع نماز اور نیت کے درمیان کوئی امر اجنبی مثلا کھانا پینا یا کلام وغیرہ وہ امور جو نماز کے غیر متعلق ہیں فاصل ہو گئے، نماز ہو جائے گی اگرچہ تحریمہ کے وقت نیت حاضر نہ ہو۔ یعنی اگر نیت کر کے وہ کھڑا سی اس نے یکدم کسی نال گل کرنی پہ گئی ہے اور پھر اس نے تکبیر تحریمہ یا اجنبی کوئی کام ایسا کر دیتا جڑا نیت نماز دے درمیان نہیں ایسی غیر متعلق ایسی وہ فاصل نہ ہوں، نماز ہو جائے گی۔ اگر ایسے کوئی امر فاصل ہو گیا تو پھر اس نے بہتر ہے کہ دوبارہ نماز دی نیت کرے یا دل دے وچ ارادہ رکھے۔ اگر کسی نال ماوے گفتگو ہو گیا نیت کرن تو بعد اللہ اکبر نہ ہو سکی کسی نے گل کرنی شروع کر دیتی وقت دل وچ اس نماز دی نیت آنے اور پھر تکبیر تحریمہ کہوے۔ وضو سے بیشتر نیت کی تو وضو کرنا فاصل اجنبی
نہیں نماز ہو جائے گی۔ ایک آدمی نے وضو تو پہلے نیت کی تھی کہ میں جناب زور کی نماز پڑھنی ہے، اور پھر جناب وضو کر کے فوراً نماز پڑھ لی، تے صاحب مصنف فرماندے نے کہ یہ جڑا فاصل ہے جنہیں وضو درمیان فاصلہ آیا، یہ کوئی ایسا کام کو نہیں کہ جڑا ایک اجنبی جس نو فاصلہ آکھیا وجے، اس فاصلے تو بعد اگر وہ بندہ صرف دل دا ارادہ رکھے، زبانی نیت نہ بھی کرے، تو اس دی نماز ادا ہو جائے گی۔ یوں ہی وضو کے بعد نیت کی، اس کے بعد نماز کے لیے چلنے پایا گیا، نماز ہو جائے گی۔ اور یہ چلنا فاصل اجنبی نہیں، جڑا پچھوں ناس آکھیا کہ فاصل اجنبی نہ ہوئے، نماز دے کان چلنا بھی فاصل اجنبی نہیں، یہ بھی نماز دی نیت نو پکا کردا۔ انسان جدوں نماز دے کان چلدا تے بعض حدیثاں دے وچ آندا حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے جتنی رکعتاں نو پا لیا تے اس نے نماز نو پا لیا، جماعت نو پا لیا، کیونکہ وہ نیت اس نیت نال چل پیا۔ اور بعض حدیثاں دے وچ انج بھی مفہوم ہے کہ اگر وہ مسجد وچ آیا نمازی نماز پڑھن دی نیت نال اور جماعت ہو گئی تے اللہ تعالیٰ اس نے جماعت دا ثواب عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط یہ کہ نمازی ہر روز اپنی عادت نہ بنا لے کہ اس لیے نکلے پے جلے چلو ٹھیک ہے جماعت نے ثواب ہی مل ویسی تے جماعت تو ہی رہ ویسا لگی پڑھ لے سن، یہ اندازی نہ ہوئے۔ یہ اس بندے کانو سی جڑا بندہ کدے اس نو جماعت نال رہ ویندا، جماعت جڑنی اکثر عادت ہے کہ وہ جماعت تو لیٹ ہی نماز پڑھدا، اس دے کان یہ حکم نہیں ہوئے گا۔ اگر شروع کے بعد نیت پائی گئی اس کا اعتبار نہیں، یہاں تک کہ تریمہ میں اللہ اکبر کہنے کے بعد اکبر سے پہلے نیت کی نماز نہ ہوگی۔ ایک انسان نے شروع دے وچ نیت نہیں کی تھی اور اللہ اکبر دی جی اکبر آکھ دا ودا ہے جو اس لیے اس نے نیت کی تھی، تو اس صورت وچ اس دی نماز کو نہ سی، کیونکہ نماز دے وچ نیت شرط ہے اور شرط پائی گئی نہیں۔ اصح یہ ہے کہ نفل اور سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت یا قیام اللیل کی نیت کرے، اور باقی سنتوں میں سنت یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کی نیت کرے، اس لیے کہ بعض مشائخ ان میں مطلق نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ صاحب مصنف نے آکھیا کہ نفل یا سنت وچ بندہ مطلق بھی نیت کر لے تے کچھ بزرگ آکھدے نے کہ مطابقت رسول اللہ دی آکھنی چاہیے سنتوں دے وچ، اور کچھ بزرگ آکھدے نے کہ مطلق نیت ہو گئی، مثال طور تے 2 رکعت نماز سنت تراویح پیچھے امام دے اللہ اکبر کسی نے کہہ دیتی تے یہ بھی نماز تراویح ادا ہو جائے گی۔ مطابقت آکھی یعنی اور سنتاں تے نفلاں دے وچ اگر کوئی آدمی وقت دا نہ لیونا کوئی ضروری نہیں، بلکہ فقہائے کرام فرماندے نے کہ فرض دے وچ وقت دا تعین ضروری ہے، لہٰذا نفلی نماز دے وچ اور سنتاں والی نماز دے وچ وقت دا تعین کوئی ضروری نہیں۔ اگر کوئی وقت دا تعین نہیں بھی کردا، پیشین دی 4 سنت پڑھ رہا تے نال زہر آکھے یا نہ آکھے، کیونکہ اس ٹائم سوائے زہر دے سنتاں دے ہور کوئی سنت ادا بھی نہیں ہو سکدے۔ ہاں فرض دے ویلے نماز ظہر دا ذکر ضرور کرے۔ نفل نماز کے لیے مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو، اور فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے۔ مطلق نماز یا نفل وغیرہ کی نیت کافی نہیں، اگر فرضیت جانتا ہی نہ ہو، مثلا 5 وقت نماز پڑھتا ہے مگر ان کی فرضیت علم میں نہیں، نماز نہ ہوگی۔ ایک آدمی نماز سے پڑھتا 5 ٹائم دی، لیکن اس کو پتہ کو نہیں بھائی انہاں دے وچ فرض کیڑی ہے تے نماز دی فرضیت دے بارے معلومات نہیں رکھدا، تو اس دی نماز کوئی نہ ادا ہوسی۔ معلوم ہویا کہ عمل کرن دے نال پہلے علم دا ہونا بھی ضروری ہے، جتنے تائیں عمل علم دے نال نہ ہوسی اتنے تائیں اس عمل دا فائدہ نہ ہوسی۔ ضرور انسان کوشش کرے کہ جڑا عمل کرے اس نوں پہلے اچھی طرح جانچ لے۔ ساڈے کول کئی ساتھی قربانی کردے نے نا، وہ قربانی کرن تو بعد میں اتھے لاہور ہوندا سا، اتھے ساتھی قربانی کراندے سن تے پھر دعا کرن سن، سب طریقہ سی دعا کرتے سن قربانی تو بعد۔ تو قربانی تو بعد انہوں کو پوچھیا نا بھئی قربانی کہندی تو باپ بیٹے در ویکھدا سی، بیٹا باپ در ویکھدا سی۔ انج نہیں ہونا چاہیے، ایک متعین چیز ہونی چاہیے۔ مثال طور تے اساں گھر وچ قربانی کی تے بھائی یار میں اپنی طرف پہ کردا ہاں یا میں اپنے والدین دی طرف پہ کرنا، ایک ساڈا ذبح کرن تو پہلے متعین ہونی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ فطر ہونا گو دیہاڑے آندے پن صدقہ فطر دے، اور صدقہ فطر دے وچ مثال دے طور تے ایک اولاد ہو ہوندی جیڑی اجے چھوٹی ہوندی، باپ دی پرورش وچ ہوندی، اس نے تے والدین والد اگر اور بیوی دی بغیر اجازت بھی، کیونکہ نان نفقہ اس دے ذمے وہ اگر دے دیندا تے ٹھیک ہے، لیکن اگر
بعض اوقات یہ ہوندا کہ باپ ملازم ہوندا یا گھر بھی ہوئے تو اس نے بیٹے نو وڈیرا بنایا ہوندا، وہ بچہ ہی سارا کچھ کردا۔ بعض گھراں چ ایسے وڈیرے بچے ہیں، وہ بچہ اگر اپنی طرفوں نہ ماں کو پوچھنا، نہ پیو کو پوچھنا، نہ براواں کو پوچھنا، صدقہ فطر دے آندا، تے فقہاء نے لکھیا کہ انہوں تے لازم ہے کہ وہ سارے کول پوچھے، ابو میں تہاڈا صدقہ فطر دیون جا رہا، اماں میں تہاڈا صدقہ، بھائی جان میں تہاڈا صدقہ فطر دیون جا رہا، سارے نوں دسے، سارے نوں دس کے تے انہوں آکھے انہاں کول اجازت لے کہ میں تہاڈا صدقہ فطر ادا کر رہا، پھر انہاں دی طرفوں صدقہ فطر ادا کرے۔ انہاں چیزاں دے وچ گھر والوں نوں پتہ ہی کون ہوے دوے صدقہ فطر ادا کیتی بیٹھے ہون، گھر والوں نوں پتہ ہی کون ہوے دوے قربانی کیتی بیٹھے ہون۔ انہاں چیزاں دا پتہ ہونا بھی نال ضروری ہے، سے لا علمی دی وجہ تو انہاں دا ثواب بساں کھو باندے ہیں، لہٰذا انہاں چیزاں دا علم ضروری ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سنسارے نو دین متین سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔